الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جتنا احباب تشریف فرمائے ہوئے تمام احباب درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر حمد و ثنا و درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام بھائی دوستوں مسلمان ساتھی اللہ تعالی نے آسمان تو جو شے بھی ہدایت کی صورت جندر نازل فرمائی وہ سمجھن واسطے اور عمل واسطے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر جتنی کتابیں نازل فرمائیں تمام کتابیں دی سردار قرآن مجید ہے اللہ پاک کلام ہے قرآن پاک کو اللہ پاک نے صرف پڑھنے واسطے نازل نہیں کیا بلکہ پڑھنے واسطے اور سمجھن واسطے اور ادھر عمل کرنے واسطے اللہ پاک نے ہدایت والی کتاب کو نازل فرمایا قرآن پاک مجید کے بعد صاحب قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ پاک نے مبعوث فرمائے آپ دی سیرت آپ دی زندگی اور آپ دی بعثت اللہ پاک نے ہی واسطے فرمائی ہے جو اساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان کو آپ دی زندگی کو سمجھو آپ دی پہچان پیدا کرو اور اس کے بعد آپ دے فرامین دے اتے عمل کر کے آپ دی اطاعت اور اتباع والی زندگی بسر کر آسمان تو اللہ پاک نے ہدایت دی صورت قرآن بھیجے سمجھن واسطے عمل واسطے
اگر انبیاء کو بھیجے تو انبیاء کی زندگی اور انبیاء کے فرامین کو اور انبیاء کی بے سب دے مقاصد کو سمجھن واسطے بھیجے۔ قرآن صادق نے آئے خالی اساں کرے کو رٹا لے رہے ہیں پڑھ دے رہے ہیں تو قرآن دے پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں، سمجھن دا بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل نہ ہو۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی ذات کو اللہ پاک نے سال واسطے مبعوث فرمائے، اصل صرف اللہ دے نبی دے کلمے تک محدود رہے جو آپ دے مقام تک اور آپ دی عظمت تک، شان تک، احترام تک محدود رہے جو آپ دی دعوت کو نہ سمجھو، آپ دے پیغام کو نہ سمجھو، تو بیچے اللہ دے نبی دی عظمت کو اور آپ دے شان اور مقام کو پڑھن دا سمجھن دا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ دے طریقے دے عمل نہ کرے سو، جب تک آپ دا حکم نہ منے سو، جب تک آپ دی اطاعت نہ کرے سو، جب تک آپ دا آکھیا نہ منے سو۔ آسمان تو ہدایت دی صورت جو شاعری ہے ان کو سمجھ لے اور ان کے مطابق زندگی بنا لی۔ اگر اسائی نے خالی پڑھتے رہ گئے، رٹے تے رہ گئے تو بیچے ساری مثال وہ بندے دی جی میں ایک بندہ یہ مسجد باہر کھڑ کے آکے مسجد 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 رٹا لائی کھڑا رہے لفظ مسجد کو تو اگر اثر سمجھو نہ سمجھن دی کوشش نہ کرو تو وہ بندہ سا کو سمجھاؤن دی کوشش نہ کرے تو اندے رٹا لاؤن دا سارے سنن دا کوئی فائدہ ہے مارکا؟ بولو مارکا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی بات ہے جو رٹا جو لائی کھڑا ہو سی نا آکسی مسجد 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 کہیں کو پتا کوئی نہیں جو ہے مسجد ہے، ہر کہیں کو پتا ہے اللہ دا گھر ہے مسجد ہے، جب تک وہ کوئی سمجھاؤن دی بات نہ کرے سی، کوئی عمل دی بات نہ کرے سی تو اندے مسجد مسجد آکھن دا کوئی فائدہ نہیں۔ ایویں ایک بندہ ساری رات قرآن پڑھے وہ ایک لفظ دا ترجمہ ہی نہیں پڑھیا، نہ پڑھیے سے نہ سمجھے سے نہ کہیں کو سمجھائے سے، پورے 30 پارے دے پڑھن دا کوئی فائدہ ہے یا ختم کرن دا کوئی فائدہ ہے؟ ہی واسطے کا ساتھ ہے جو گھرے جو کٹھے بائے کی کرے ہی کی مہارے جو 3 بندے کٹھے کر کے 30 پارے پڑھا چھوڑے دے ختم کرا چھوڑے دے، کوئی ختم دے زور نہیں پائے، کوئی ملاد پڑھانے دے زور نہیں پائے، قرآن پڑھاؤں دے زور ہے، شوشہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان اکرام دے زور ہے، لیکن سمجھا دے بعد عمل کا کوئی پتہ نہیں۔ جنہیں ایک بندہ مسجد مسجد کا رٹا نہیں کھڑے، انہیں ربیع الاول کے مہینے کے اندر بہت سارے مولوی حضرات اور بہت سارے اصل مسلمان جو ہے نا ہی چیز دے زور دے دے جڑی بات کرے گا بیٹا میں یہ نہیں آتا بیٹا جو میں میلاد دا منکر ہوں، میں یہ نہیں آتا بیٹا جو میلاد دی عظمت نہیں، بلکہ میلاد دی بڑی عظمت ہے، نبی علیہ السلام دے پیدائش دی بڑی عظمت ہے۔ میلاد دا معنی جلسہ جلوس نہیں، میلاد دا معنی جشن نہیں، میلاد دا معنی ہے جو اللہ دے نبی دی پیدائش، آپ دی پیدائش جو تھا یہ اصل کو جو سمجھن دی کوشش ہی کی ہے یا کوئی نہ، خالی میں عظمت سنیں رہ گئے، شان سنیں رہ گئے، کدیں یہ نشے دسایا جو آپ دے میلاد، آپ دی پیدائش اور آپ دی آمد کا کوئی مقصد بھی ہے، آپ دی بے ست کا کیا مقصد ہے، آپ دی ولادت کا کیا مقصد ہے، مقاصد کہیں نہیں دسایا، سمجھایا کہیں نہیں، عمل دی بات کہیں نہیں کی تھی۔ ہر کوئی تقریر واز بیان سنے دا اپنی فیس کھری کرے دا گیا، ربیع الاول دا مہینہ اسا مولوی دا سیزن ہو دے، اسا مولوی دے کماون دے جہاڑے ہونے، پہلے گل سیوں عالم دا بیڑا جے نہیں کیتا، سچ دے کوڑ دا نہ کھیڑا، چاہتا ٹھکیاں کی تو برباد کیتے سے قوم دا وسطہ بیڑا، پوری زندگی اسا قرآن سنائے، پوری زندگی اسا نبی علیہ السلام دی عظمت سنائیے، شان سنائے، قرآن دی بے ست دا مقصد نہیں نسایا، انبیاء دی بے ست دا مقصد ہی نہیں نسایا، امام الانبیاء دے ولادت بے ست دا مقصد ہی نہیں نسایا۔ جیڑی آیت کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھی ہے، یہ آیت دے اندر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دی بے ست دے دو مقصد دسائیں، دو مقصد قرآن جو ایک مقصد حدیث جو دسا کے اپنی بات مکمل کرنا پیا اس
تو سب تمام احباب توجہ کرو انشاءاللہ سبھی کر ٹھیک تھی ہو سی تو آدھا سارا اخلاص ہے اللہ دے رضا واسطے بیٹھے ہیں اللہ ضرور رنگ لیسی دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سارے مہینہ وار جرائے درس ہے اللہ پاک قبول فرماوے اللہ ان کو رنگ لا نبی علیہ السلام دی بے ست آپ دی ولادت دا پہلا مقصد ہے اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیات میرے محبوب قرآن خود بھی پڑھو اور انہیں دے ہوتے بھی اپنی امت دے ہوتے بھی قرآن پڑھو پڑھن تو مراد یعلمہم الکتاب انہیں کو سمجھاؤ انہیں کو تعلیم دیو کتاب دی پڑھاؤ ہی صحیح سمجھاؤ ہی صحیح اصل بات یہ ہے جو انہیں کو عمل کر کے لکھاؤ اور مقصد ہے پہلا اللہ دے نبی دی آمد بے صدا جو اسا قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے اور قرآن دے مطابق اپنی زندگی بنانے اگر اسا میں خالی پڑھتے رہ گئے اسا سمجھا نہ ان دے مطابق عمل نہ کیتا اپنی زندگی نہ بڑھائی سمجھو اسا اللہ دے نبی دی آمد بے صد دے مقصد کو اسا نہیں سمجھا اور قرآن پڑھنا کیویں ایویں پڑھنے جویں اسا پہ پڑھتے ہیں ساری رات قرآن پڑھی نہ رہ گئے سبھی کرتے ہیں قرآن دا کوئی ادب نہیں تھیا کوئی احترام نہیں تھیا ہر پاسوں گانے بھی چلتے رہ گئے ہر پاسوں سینما دے اڈے ہی آباد رہ گئے گناہ ہی تھیندے رہ گئے قرآن ہی پڑھی نہ رہ گئے جدہ ایویں قرآن پڑھی نہ رہ گیا تو کدے ہی ساری زندگی انقلاب نہ ہو سی یہ قرآن ہی پڑھی نہ پائے ظالم بادشاہی مسلط تھے کھڑے یہ قرآن ہی پڑھی نہ پائے لیکن گناہ دا عروج بھی ہے قرآن ہی پڑھی نہ پائے ساری زندگی دے اندر زوال بھی ہوں ہے ای تو کلے اے مطلب مانا مفہوم سمجھ اندے جو سارے قرآن پڑھانے کوئی ڈیفیکٹ ہے وہ طریقہ نہیں پڑھن دا جرا طریقہ آمنہ دلال دا وہ طریقہ نہیں پڑھن دا جو طریقہ صداقت بادشاہ صدیق دا جو عمر عثمان و علی دا جو صحابہ کرام دا انہیں بھی قرآن پڑھیا جو قرآن اینچا پڑھیا نے پڑھ دے زمین تے ہم رب عرش تے بھی سن دا تو جنت ہو رہے کوئی سن میں دا اسد وہ نہیں پڑھیا نا صحیح ساکو قرآن دا پڑھنا ہوں ملے جاد آئے جنہیں ملے کوئی کول خانی تھائیے کوئی بندہ فوت تھی گئے یا ساکو ہوں ملے جاد ہے جنہیں بندہ فوت تھائے پیچھے مولی صاحب کو آکے دیتا کوئی 500 روپیہ دے سوں جنہیں تو بندے دی مردے دی قبر ہے سامی ہے جنہیں 5 دفعہ سورت ملک پاٹے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے گھریں جو قرآن پڑھیا کرو اسا قبرستان پڑھ دے کھڑے ہیں اللہ کے نبی فرمایا اپنے گھر وچ خود بھی پڑھو اپنی اولاد کو پڑھاؤ اور ان کو سمجھن دی کوشش کرو اسا گھر وچ نہیں پڑھیا اسا قبرستان پڑھ دے کھڑے ہیں تا کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگو اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھر وچ نماز ہی پڑھ کی دی کرو اپنے گھر وچ قرآن ہی پڑھ کی دا کرو دو فائدے تھی سن پتہ چلے گھر قرآن نماز پڑھ سی اللہ برکت بھی بھیجے سی اولاد بھی نماز پڑھ سی قرآن پڑھن والی پڑھ سی صدقہ جاری پڑھنے سی کیویں پڑھنے جنہیں آمنہ دلال نے پڑھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کریں گا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کریں گا جو اللہ دے نبی نے توجہ کرائے مسئلہ پہ دسینا جو قرآن کی میں پڑھنے وہ پڑھنے جنہیں آمنہ دلال پڑھ گئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمیدن ہے کہ رات نماز عشاء دے بعد اللہ دے نبی نے 2 رکعت نماز نفل دا ارادہ کیتے میں بھی اللہ دے نبی دے کٹھے کھڑ گیا بس سمجھو جماعت تھی نہیں پئی 2 بندے دی ایک پاس وہ اللہ دے محبوب ہیں ایک پاس وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمیدن اللہ دے نبی نے پہلی رکعت سورۃ بقرہ بھی پڑھ چھوڑی سورہ آل عمران بھی پڑھ چھوڑی اور سورہ نساء بھی پڑھ چھوڑی اور پوچھ دیا حضرت حذیفہ کنے جو اللہ دے نبی دے پڑھن دا انداز کیو جہاں اسا دا انداز یہ جو اسا جلدی جلدی سپارہ پڑھ چھوڑنے یا لمن تو طالبون کر چھوڑنے لیکن اللہ دے محبوب دا انداز سبحان اللہ اون پیغمبر دا انداز جرے پیغمبر دی پاک دل دی تختی دی ہوتے اللہ نے سونے قرآن کو نازل فرمائے کیا وقت ہو سی کیا سما ہو سی کیا موقع ہو سی جن میں اللہ دے محبوب قرآن پڑھ دے ہو سن یا صحابہ کو پڑھے دے ہو سن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے انداز ہے پڑھن دا کیا انداز ہے فرمایا فَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ عَذَابٍ تَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ
آیت رحمت سالا. جو ہے بارکا جوڑا انداز پیادے سے نہ جو کیڑے انداز قرآن پڑھنے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائیں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے قرآن پڑھن دا انداز او دنیا والے او توجہ کرو نوٹ کرو جو ہستی امام الانبیاء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی ہستی دے قلب دے دل دے ہوتے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمائے. اللہ دے محبوب کی میں قرآن پہ پڑھ دینا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا وَإِذَا مر بآیت عذاب تعوذا. اللہ دے نبی پڑھتے پڑھتے انہو عذاب والی آیت کو جنا پڑھنا میرے محبوب رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر معافی منگ دیان تعوذ منگ دیان. فرمیدنا اے میرا مالکا پروردگارا اللہ سنیائی آیت دے اندر جہنم دی بات ذکر آگئے تیری عذاب تیری ناراضگی دا ذکر آگئے. اے اللہ میں رحمت والا پیغمبر دعا پیا کریں نا میرا مالکا پروردگارا جو ہی عذاب کھنے میں کو بھی بچا چھوڑ تو میری امت دے لوگیں کو بھی بچا چھوڑ. یہ قرآن پڑھنا معلوم تھی نا بندہ جنہ بھی قرآن کو پڑھے سمجھ کے پڑھے ترجمے کو اپنے دماغ وچ رکھ کے پڑھے. تاں کر کے صحابہ یا نبی جنہ قرآن پڑھ دے گا قرآن پڑھتے پڑھتے روندے کھڑے ہوندے ہیں. وجہ کیا ہے جو مفہوم انہیں دے سامنے موجود ہوندہ ترجمہ انہیں دے دل و دماغ دے اندر گردش کرنا کھڑا ہوندہ. واقعی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائیں اللہ دے محبوب جدہ رحمت والی آیت کنے گزرے نا وہ آیت کو بار بار پڑھ دیا. فرمایا وَإِذَا مر بآیت رحمت سالا. جلے رحمت والی آیت آمنا دلال پڑھنا تو پیچھے رحمت دا سوال کریں دیا. وہ آیت کو بار بار پڑھ دے گا اور رب دی بارگاہ دے اندر درخواست کریں دیا. فرمیدنا میرا مالکا پروردگارا جری آیت دے اندر تیری رحمت دا ذکر ہے. یہ جڑی آیت ہونے پڑی نہیں جتا رحمت دا ذکر ہے جتا تیری مغفرت برشت دا ذکر ہے جتا تیری جنت دا ذکر ہے. میرا مالکا پروردگارا ان رحمت دے اندر میں نبی کو بھی شامل چکر تو میری امت کو بھی معاف کر کے رحمت جنت دے اندر شامل چکر. یہ انداز قرآن پڑھنا دا جنہ ایویں اسا قرآن پڑھ سوں ساری اولاد پڑھ سی ملک پاکستان دی عوام جنہ ایویں قرآن پڑھ سی اللہ رحمت برکت دے دروازے کھول دے سی. دکھ دور تھی ویسن زلزلے دور تھی ویسن تکلیفاں دور تھی ویسن قحط سانیاں ختم تھی ویسن سب شے اپنے نظام تے ٹھیک تھی ویسی. شرط ہے کہ جو اسا اللہ دے نبی دی آمد اور بے ست کو اگر اویں سمجھے سلطان جی میں نبی دے یار تو صحابہ سمجھ گئے. اسا قرآن وہ نہیں پڑھیا اسا قرآن وہ نہیں سمجھا جو جی میں اللہ دے محبوب پڑھ گئے یا جی میں سوڑے محبوب دے یار پڑھ تو سمجھ گئے. کاش اساں میں قرآن پڑھ دے جی میں نبی دے صحابہ پڑھ گئے. انچے انداز قرآن کو پڑھیا نے سبحان اللہ. انچے انداز قرآن کو سمجھا نے اور ایویں قرآن دی پابندی والی زندگی گزاری نے. فرمایا جنگل جو ون پوینا جنگل دے جانور انہیں کو سلوٹ کرنے ہیں سلامی کرنے ہیں اپنی کانڈ تے سوار کر کے جنگل پار کرا چھوڑے ہیں. وجہ یہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں نا قرآن دے مطابق انہیں دا عمل ہاں اور پڑھتے ہی اوے ہم جنہیں آمنہ دا لال پڑھ گئے عمل بھی اوے کرنے ہم جنہیں آمنہ دے لال کو عمل کرنے دا ہویا بٹھا نہیں. اسد الٹ کھڑے کرنے ہیں. نبی علیہ السلام فرمائے قبرستان ہے جنہیں نے قرآن نہ پڑھایا ایسا پڑھتے کھڑے ہیں. اللہ دے نبی فرمائے اپنے گھر میں نماز پڑھو قرآن پڑھو ایسا الٹا کرنے کھڑے ہیں. اپنے گھر کریں نہ نماز پڑھی سے نہ کریں قرآن پڑھے سے نہ کریں اپنے گھر نماز قرآن نہ آئے سے.
ہائے کون اسا ودے مسلمان ہے سی اسا ودے قرآن کو سمجھانے ہیں سی اسا ودے سی اللہ دے نبی دی میلاد نال محبت کرنے والے ہیں وہ تعالی مسلماناں میلاد نال محبت کرنا ہویا نبی علیہ السلام دے میلاد آپ دی آمد آپ دے بعثت دے مقصد کو سمجھیا نبی علیہ السلام دی آمد اور آپ دی بعثت دا پہلا مقصد ہے جو قرآن اوے پڑھو جی میں آمنہ دلال پڑھ گئے عمل بھی اوے کرو جی میں آمنہ دلال عمل کر گئے یا جی میں نبی دے یار عمل کر گئے اور انہیں قرآن پڑھیا قرآن تے عمل کیتا انہیں دی زندگی دے اندر اے جڑا انقلاب ہا جو جنگل دے جانور بھی انہیں دا احترام کریں گے آتکو دساما ملے نبی دا ایک یارے جیدہ دانگے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ انہیں پانی دے اندر غرق تھی ان کنو اللہ کریم انہیں ان کو بچا چھوڑے انہیں دریا دے کنارے تے لگے جیدہ دریا کو باہر نکتے کنارے تے کھڑے وقتی میں اگتے چاندے قدم بھرین سی جنگل دے کنارے تے پہنچ گئے جٹھے سی اگو جنگل دے جانور دا بادشاہ شیر کاوڑیا کھڑے غصے تھیا کھڑے پوچھ دھوم اکڑا کے غصے دی کیفیت جواد پٹ کے کھڑے او شیر دا ارادہ ہی ہوگا جو یہ بندہ جرا دریا دے کنارے تو باہر نکتے میرے سامنے آوے میں کو کھا بنیا بڑا لقمہ بڑا بنیا جنہیں ویلے برے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا یار جانشار دریا دے کنارے تے پہنچے اگو رٹھے سے جو شیر غصے تھیا کھڑے وات پٹ کے مگو کھاون دا ارادہ کیتی کھڑے وقت اللہ کریم کرے دوچی دعا چکیتی اس مرا مالکا پروردگارا اللہ سیاگر اپنے نبی دے یار کو دریا دے اندر غرق تھیون کنے بچائی جا تی جنگل دی بلا کنے بھی بچا سکتے ہر مصیبت دا ہر تکلیف دا ہر بلا کنے تو بچاون والا ہی مرا مالکا پروردگار عالمہ اللہ سیاگر رحم فرما میں کو پانی دے اندر خرکت ہی من کو نو بچائی دیں جنگل دی بلا کنے بھی بچا چھوڑ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یار بول کن دے آدھے آئے جنگل دے جانو اے دا بادشاہ اے شیرہ میں جان دا تو جنگل دے جانو اے دا بادشاہ لیکن میں کو بھی عام نہ سمجھی میں دا سن جو میں کونا میرا کیا تعارف ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یار آمنہ دالال حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرمیندہ اے جنگل دا شیرہ تے کوئی شیرہ دینا پر میرے سنو میں کونا انا غلام رسول اللہ اے جنگل دے جانورے دا بادشاہ اے شیرہ میں آمنہ دے لال دا یارہ مدینے والی سرکار دا یار دا غلامہ میرا اٹھن باہر بھی میری زندگی بھی میرا سفر دا حضرت دا نظام پورے دا پورا اوئے گے جنہیں آمنہ دے لال دی زندگی گے میں سب کچھ قربان کر دیتے آمنہ دے لال دا حکم دا اطاعت دا اتباع واسطے میری پوری دی پوری زندگی قربان ہے آمنہ دے لال دی سیرت دے ہوتے آمنہ دے لال دے اطاعت فرما برداری دے ہوتے اے جنگل دا جانورہ جانتے ہی جو میں سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یارہ لوگوں رب دی عظمت دی قسمیں حدیث پڑھ کے دیکھو کتابہ پڑھ کے دیکھو تاریخ پڑھ کے دیکھو اور رب دی عظمت گواہے رب دی توحید گواہے جنگل دے جانور اور جنگل دے جانور دا بادشاہ شیر پردے منہ کر دیتے پردے منہ کر کھڑے اور اپنا دوم اپنے ٹانگے دے اندر دبا دیتے سے چہرہ جھکا دیتے سے پسینہ پسینہ ہو گئے پردے منہ کر کھڑے پتہ یہ لگتا تھا جنہیں زبان حال نال آدھا پہ ہوئے آب نبی دا یارہ آمنہ دے لال دا یارہ مدینہ والی سرکار دا غلامہ آبنی کنڈ تے سوار تھی میں کو جنگل پار کرا چھوڑا وجہ کیا ہے جو انہیں قرآن کو سمجھا
وجہ کیا ہے جو انہیں صاحب قرآن دی زندگی کو سمجھا گا، صاحب قرآن دے فرمان کو سمجھا گا۔ اسا اگر قرآن سمجھو گا ساری یہ حالت نہ ہوئے گا۔ اور دنیا کائنات دے لوگو قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن دے مطابق اپنا عمل بڑھاؤ۔ جو سنے محبوب دی آمد دا پہلا مقصد ہی وے جنگل نے، اللہ اکبر، جنگل دے جانور شیر نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار کو اپنی کانڈ تے سوار کرا کے جنگل پار کرا چھوڑے، حتیٰ کہ جدہ میرے محبوب دا یار شیر دی کانڈ تو لتھے، شیر اچھے ٹبے تے اچھے ٹیلے تے بن بیٹھے، او تہیں میرے محبوب دے یار تے نظر رکھی رہ گئے۔ جب تک شیر کی نظر کم کریں دی رہ گئی ہے، لوگو ایک او لوگ جنہیں دے جنگل دے جانور بھی، جنگل دے جانور دا بادشاہ شیر بھی جنہیں دا احترام کریں گا۔ وجہ یہ جو انہیں سونے محبوب دی آمد بے صد مقصد کو سمجھا، نہیں سمجھا سا رول گئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد، آپ دی ولادت، آپ دی بیست کا پہلا مقصد ہے کہ جو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے اور قرآن دے مطابق اپنا عمل بناونے۔ آتا کو دوجہ مقصد سناواں تدساواں تبات مکا چھوڑنا، یعلمہم الکتاب والحکمہ والحکمہ۔ اور دنیا کائنات دے لوگو اللہ دے نبی دی آمد دا پہلا مقصد دے گے قرآن سمجھنے، قرآن دے مطابق عمل کرنے۔ دوجہ مقصد دے گے والحکمہ کا، اللہ دے نبی دی پہچان پیدا کرنی ہے، نبی دی اطاعت کرنی ہے۔ حکمت دا مطلب نبی دی اتباع فرما برداری کرنی ہے۔ حکمت مراد آمنہ دے لال دی سیرت ہے، حکمت مراد اللہ دے نبی دی حدیث ہے، حکمت مراد سونے محبوب دی اطاعت ہے، حکمت مراد اتباع رسول ہے، حکمت مراد اطاعت رسول ہے۔ دنیا کائنات دے لوگو جڑا بندہ نبی دی اطاعت، نبی دی اتباع سیرت دے مطابق اپنی زندگی بسر کریں دا ودے، سمجھو بندے نے اللہ دے نبی دی آمد بے صد مقصد کو سمجھ گی دے۔ پہلا مقصد قرآن پڑھنے، سمجھنے اور ان دے مطابق عمل کرنے۔ اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اور دنیا کائنات دے لوگوں 15ویں 16ویں صدی دے مسلمانوں کیا تھی گئے تو آپ کو قرآن کو کیوں نہیں پڑھ دے، قرآن کو کیوں نہیں سمجھ دے، قرآن دے ہوتے عمل کیوں نہیں کریں دے؟ کیا تو آلے دل نے دے ہوتے تالے تو نہیں لگ گئے؟ ام علی قلوب اقفالها۔ لوگوں اللہ کا قرآنی سچ ہے، اللہ کا فرمانی سچ ہے، واقعی سارے دل دے تالے لگ گئے۔ کہ میں مرکائی میں ہے یہ بولنا تالے لگ گئے نا۔ اللہ اکبر، ضلالت گمراہی کے تالے لگ گئے دل دے ہوتے۔ فجر نال جرے ویلے اٹھ دے ہیں، آج دا نوجوان فجر نال جرے ویلے اٹھ دے، پہلے موبائل کو لے جو مطلب یار دا، دوست دا، دبئی سعودی کو بھرا دا، کوئی میسج آیا کھڑا ہوئے، واٹس اپ آیا کھڑا ہوئے، پڑھا تو صحیح، دیکھا تو صحیح۔ گل دی آج دی قوم باسی فیس بک ہے، واٹس اپ ہے، ایمو ہے، مسنجر ہے، دنیا دی بدماشی ہے، دنیا دی ضلالت گمراہی ہے، گناہ ہے، گل دی یہ امت قوم شو دی۔ فجر نال جو اٹھ جائے بڑا احساس دینے جو دوست دا پیغام آیا کھڑا ہو سی پڑھو، برا دا پیغام آیا کھڑا ہو سی پڑھو، کئی یار تا دوست دا پیغام آیا کھڑا ہو سی پڑھو، جو یار دوست آج دی نمارت آج دی ڈیٹ ہے کیا آدھے۔ لیکن کرے یہ تو نہیں سے سوچا جو یار تو دوست والدین دا پیغام بعد پہلے اللہ دا قرآن تو پڑھو، دیکھو قرآن دے پہلے سپارے دوجھے سپارے پہلے صفحے دوجھے صفحے، یہ تو دنیا یارے دے دوست دے پیغام اللہ کریم دا پیغام تو پڑھو جلے رب نے سب کو پیدا کیجئے، جلہ رزق بھی دینا پائے، وہ دا قرآن تو پڑھو جو اللہ پاک نے اپنے قرآن دے پہلے سپارے پہلے کرو گھن کے 3 سپارے دے اندر اللہ پاک نے تو آپ کو اپنے بندے کو کیا پیغام دیتے۔
اللہ پاک دا میسج اللہ دا پیغام نیسے سمجھیا اللہ کریم دا پیغام تا اللہ تعالیٰ دا میسج ہے رب دا قرآن یہ تیرے میرے نصیب جو قرآن جسے پڑھیا جسے سمجھے یاد رکھی جنہ دن قیامت دا ہو سی 50,000 سال دا نہیں ہو سی اللہ کریم نے 7 آسمان ایک ہاتھے چاہ گھرن 7 آسمان اللہ نے دوسرے ہاتھے چاہ گھرن اللہ کریم نے اعلان فرمانے آئین الذین یقولون رزقی ویعبدون غیری مالک کریم نے فرمانے او ظالم انسان کی تین جنہیں میرا قرآن تے پڑھ دے ہاں لیکن جنہ میری عبادت تو منت منوتی دیواری اندی ہے میرا در چھوڑ کے غیر کو سجدے کریں دے ہاں رزق میرا کھم دے ہاں پانی میرا استعمال کریں دے ہاں گوشت میرا استعمال کریں دے ہاں دودھ دے نہرہ میرا استعمال کریں دے ہاں لیکن جنہ عبادت دیواری آوے میرا در چھوڑ کے غیر کو منگ دے ہاں اور دوسرے نمبر تے اللہ کریم نے شکایت کرنی ہے اللہ کریم نے اپنے غصہ دا اظہار کرنے اللہ کریم نے فرمانے آئین الجبارون آئین المتکبرون او ظالم بادشاہ کی تھین تکبر دا فخر کرنے والے ظالم بندے کی تھین جنہیں یتیم دا حق کھندے رہ گئے جنہیں ہمسائیں دا ظلم کریں دے رہ گئے والا اللہ کریم نے فرمانے لوگوں اللہ پاک نے شکایتہ کرنے نہ اللہ دے ناراضگی دا اظہار کرنے باقی لوگ کہیں لے قرآن بھی فریاد چا کرے سی قرآن بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر فریاد چا کرے سی کہیں لے زمین فریاد کرے سی کہیں لے مظلوم فریاد کرے سی تو ادا سادہ اتھا کیا حال ہو سی جیتا اللہ دا قرآن فریاد کرے سی اکسی یا ربی انکہم اتخذو آدھا القرآن محجورا اے اللہ میرا مالکہ پروردگارا میں تیرا قرآن میں تیرا کلام تیری بارگاہ شکایت کھڑا کرنا اے تیری قوم دے لوگ اے تیری آدم دی اولاد اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تیری امت ہے میرا مالکہ پروردگارا کہیں کو نہ چھوڑیا نے نہ پیودا دے دین کو چھوڑیا نے نہ رسم و رواج کو نہ چھوڑیا نے نہ دنیا دولت کو چھوڑیا نے کئی چیز کو نہ چھوڑیا نے والدین کو اسی نے نال لے رہ گئے دنیا کائنات دے رسم و رواج کو ہی جنہیں چھوڑیا اگر چھوڑ دیتا نے یا تیرا قرآن چھوڑ دیتا نے یا تیرے محبوب دا فرمان چھوڑ دیتا نے اللہ اور کیا بڑھ سی صدا اصلا وجہ امیدہ رکھی و دہن دے لے جو جنت دے سی اللہ پاک یہ تھی ویسی ہوں تھی ویسی یہ واسطہ کہیں سیانے آکے وقت آئے تیرا ایمان فجر کی نماز دے ٹائم دے کو بسترے کنے اٹھا کے مسجد تک نہیں کہننگا تو خوش کیا کھڑی تو اللہ میں کو جنت دے سی وہ جرا ایمان مسجد تک نہیں کہنایا فجر کی نماز دے ٹائم جرے ایمان نے نیندر دے بسترے کو محبوبہ بیوی کو قربان نہیں کیتا وہ ایمان جنت اندر کی تھا گھر میں سی دنیا کائنات دے لوگو اللہ دے محبوب دی آمد بے صدہ مقصد سمجھو پہلا مقصد قرآن پڑھنے سمجھنے اور ان دے مطابق عمل کرنے اے قرآن نورانی شیشہ تارا دکھاوے جرا پڑھے دے عمل کماوے سدھا جنت جاوے اے قرآن رفیق سفر داگے اے قرآن رفیق قبر داگے اے قرآن رفیق حضر داگے اے قرآن رفیق حشر داگے ای جو بخشش دا سامان دسے دو جگ وچ بازی جیت گئے قرآن جنہاں دے سینے وچ جے شک ہوگی تو ذرا ویکھ پے بس دے یار مدینے وچ وہ آنی میرے نبی دے یار جنہیں قرآن پڑھیا جنہیں قرآن سمجھا انجا پڑھیا نے انجا سمجھا نے انجا عمل کی کہانے جو دنیا دے اندر بھی اپنے یار محبوب دے کٹھے انتا آج بھی محبوب دے کٹھے سوتے ہوئے نا
صدیق صداقت دا بادشاہ کٹھے ستا پائے، عمر عدالت دا بادشاہ کٹھے ستا پائے۔ آج قرآن بھی انہیں دی زندگی دے بارے گواہی دینے دنیا کائنات دے لوگو اگر میں قرآن تے عمل کرنے تو ایویں کرو جنہیں صدیق عمل کر گئے، اگر میں قرآن تے عمل کرنے تو ایویں کرو جنہیں عدالت دا بادشاہ عمر کر گئے۔ پہلا مقصد قرآن سمجھنے، قرآن دے مطابق عمل کرنے، دوجا مقصد اللہ دے محبوب دے نال سچی محبت کرنی۔ آپ دی آمد تا آپ دی ولادت دا دوجا مقصد جو آپ نال سچی محبت کر رہی ہے۔ سونے محبوب دی محبت واسطے، آپ دی اطاعت واسطے، آپ دی اتباع واسطے دنیا کائنات دی ہر محبت کو قربان کر دیو۔ پیچھے بندے دا ایمان پکا تھی سی، پیچھے اسا دوسا پکے مسلمان سچے مسلمان تھی سو۔ اے اللہ سجا کیویں محبت کرنی ہے تیرے نبی نال؟ اللہ پاک فرماندے میرے نبی دی اطاعت کرو، میرے نبی دی فرمانبرداری کرو۔ اللہ سجا کیویں اطاعت کرو تیرے نبی دی؟ کوئی مثال تجھے میں خوا۔ اللہ کریم فرماندے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ فرماتے ہیں ایویں محبت کرو، ایویں اطاعت کرو، ایویں فرمانبرداری کرو جویں میرے نبی دے یار میرے نبی دے اشارے تے قربان تھیندے رہ گئن۔ جڑے میرے نبی دا اعلان آ بنے گا، جڑے میرے نبی دا حکم آ بنے گا، نہ دیکھتے ہن جو گھر دا کیا بن سی، نہ دیکھتے ہن جو اولاد دا کیا بن سی، نہ دیکھتے ہن جو شادی تھیونی ہے یا نہیں تھیونی، نہ دیکھتے ہن جو سفر چاہیں، نہ دہدے گھن جو اسا حضر چاہیں۔ آتا کود ساما و 15ویں صدی دا مسلمانا گلشن موسیٰ دے اندر آمن والا میرا غیور بھیرا خیرت مند عزت مند مسلمانا آتا کود ساما جو انہیں نبی دینار کی جی محبت کی تھی، آتا کود ساما جو انہیں نبی دی کی میں اطاعت کی تھی، کی میں فرمانبرداری کی تھی۔ اللہ نے انہیں کو اے جڑا شان دیتا، اے جڑا مقام دیتا، جدا انہیں آمنہ دے لال دے نال سچی محبت کی تھی۔ رب دی عظمت دی قسم ہے وہ چلتے زمین تے خانونا دے چلنا دے آواز اللہ کریم جنت خسر میں نام چلتے زمین تے خان اللہ پاک نے انہیں دے جنت دے بحال آمنہ دے لال کو پہلے دکھا دیتے۔ چلتے زمین تے خان اللہ پاک عرش تو انہیں دے ہوتے راضی ہو گئے۔ اللہ پاک نے عرش تو میرے محبوب کو مبارک باد دیتی۔ اللہ کریم نے فرمایا مبارک ہوئی نہیں میرا یارا، میں رب نے تے کوئی جھوٹے یار دیتے نا، وہ چلتے زمین تے گنا میں رب انہیں دے ہوتے راضی بھی ہو گیا تے جنت چونے واسطے محل تک گھر ہی بڑا چھوڑے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تا بے ستا پہلا مقصد قرآن پڑھنے سمجھنے عمل کرنے، دوسرا مقصد اللہ دے نبی دی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ایویں کرنی ہے جویں میرے نبی دا ایک یار کیا کریں دے۔ فجر دا ٹائم ہے میرے محبوب مسجد نبی وچ تشریف گھنن، جتنے جو ایک مسافر ستا پائے، ایک بندہ ستا پائے، میرے محبوب نے ان کو جگائے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا اللہ دا بندہ تو کون نہیں؟ کیا تیرا گھر کوئی نہیں؟ کیا تیرا تیڑ کوئی نہیں؟ کیا تیرا کوٹھا تک کمرہ کوئی نہیں؟ کیا تیری حویلی کوئی نہیں؟ ادھا اللہ دے گھر رچ کیوں ستا پائیں؟ جواب دے دے اللہ دے محبوب اے آمنہ دے لال میں وقت دا مسافران، میرا کوئی گھر کوئی نہیں، میرا کوئی تیڑ کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمائے اچھا یہ میں کر رہے سامنے چودری دا گھر رہی، انساری دا گھر رہی، یہ انہیں بلڈنگ کھڑی تھی، انہی ایک بیٹی ہے، وانیو دے دروازے تے ون کے دستک دے، وانیو کو پیغام دے جو میں کو آمنہ دے لال نے بھیجے، میں دو جہانے دے سردار دا کھاسے دا تو جری ایک بیٹی ہے، آمنہ دے لال دا حکم ہے جو اپنی بیٹی دا نکاح میرے حق اچکار دے ہوں۔ اے
رنگ دا کالا ہے ہوٹھے دا موٹا ہے چھوٹی قد نال ہے جدہ اس صحابی دے چودری دا انصاری دے گھر دا دروازہ کھٹکائے سو اونچے لیولے ایدی شکل دیٹھی وہ حیران پریشان ہو گئے وہاں کہ یارا کیا بنسی بڑی بیٹی دا جو ایک قد دا چھوٹا ہے وقت دا مسافر ہے رنگ دا کالا ہے یار غلام ہے جواب دیتے صلی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو واپس والا بن جرا مشورہ ہو سی میں بھی اندر پہ ان کے مشورہ کرے سا پر مقدر دا نصیب دی بات ہے یہ جیولے ہوں دے بابے نے بیٹی دے بابے دابے نے جواب دیتے اندرو بیٹی پردے دے اندر بہے کے جواب سن دی بیٹھی آئی رو کے آواز دیتی ہے سو صدا دیتی ہے سو آکھن لگیا ہے بابا جان تُسا اے نہ دیکھو جو رنگ دا کالا ہے تُسا اے دیکھو جو ایک بھیجن والا کالی کھملے والا ہے ابا جان ایک واپس نہ والا ہو ایک خالی نہ والا ہو رب عرش تے ناراض تھی ویسی سونا محبوب فرش تے منہ پھیر گنسی بابا جان میں اپنے نصیب تے مقدر تے راضی ہاں جنا قیامت دا میدان ہو سی ہر عورت فخر کرے سی جو میرے نکاح دا انتخاب میرے گھر دا انتخاب میرے بابے نے کیتا ہا میرے مامے تو میرے چاچے نے کیتا میں وہ خوش نصیب عورتاں جو دن قیامت فخر نال اکساں بڑی خوشی نال اکساں او دنیا کائنات دے لوگو میں زندگی دے اندر اپنے خامن دے چہرے کو نہ ڈٹھا ہاں میں اپنے خامن کو سونا کوئی نہ ڈٹھا ہاں میں اے نہ ڈٹھا ہاں جو رنگ دا کالا آیا کھڑے میں اے ڈٹھا ہاں جو کو بھیجن والا کالی کملی والا ہے میں فخر کرے سا دن قیامت دے جو بڑا انتخاب آمنہ دے لال دو جہانے دے سردار نے کیتا ایجی اطاعت آئی نبی دے زمانے دے اندر عورتیں دی پتری مرد لکے جا ایمان ہو سی آتا قدس ہما یہ عورت نے محبت دا اظہار چکی دے اگو نتیجہ کیا نکل دے اے یار برے نبی دو واللہ ہم کیا کیسی اللہ دے محبوب اجازت میں لگئی یہ دوڑا حکم پورا تھی گئے برے محبوب نے فرمائے اچھا آوہ مسافرہ آوہ ملیانا یہ دوترے درہمینی ایک گھنون اپنی پٹی گھننا رومال گھننا اپنی جتی گھننا نوا سوٹ گھننا بڑا خوش نصیب ہے جو آجا آمنہ دلال اپنے خرچے دال تری شادی بیا کریں دے اے یار دو درہم گھن کے ترہ درہم گھن کے شہر دے اندر پہنچ گئے ایک کپڑے بدا پسند کریں دے ایک سوٹ بدا پسند کریں دے انہوں قدرتاً جہاد دی ضرورت پائیے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جا فرمایا حی علی الجہاد حی علی الجہاد حی علی الجہاد لوگوں بلے نبی دا کوئی یار اعلان کر رہا تو کوئی مسئلہ نہ ہا کوئی بنجے گا نہ بنجے گا کوئی فرق نہ ہا لیکن آمنہ دلال جنا خود اعلان کھڑے کرے نا تو پیچھے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اے یار تیرا سوٹ پسند کھڑا کریں دے اپنے آپ کو آکھڑ لگے او دنیا کائنات دے اندر رہا والا انسانا اپنے آپ کو آکھڑ لگے یارا یہ خوشیاں قدر تک پوریا کریں دارا سے انہوں آمنہ دے لال دا حکم آگئے قربان کرے کپڑے جنت جنم کپڑے پیسے قربان کرے خوشی جنت جو ہوئے دے نال شادی تھی ویسے اللہ دے نبی دا اعلان جو آئے اپنے کپڑے گھنن دے بجائے اپنے جوتے گھنن دے بجائے تلوار مرچہ کی دیئے سے یہ گئے جنگ کے جہاد لڑتا شہید ہو گئے جنا جہاد ختم ہوئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یارو میرے اون یار دا حال تدیو جنا شادی دا سوٹ گھنن گیا ودا صحابہ کرام نے جواب دیتے اللہ دے محبوب فلا مقام تے ہو دی لاش واللہ کو پیارا ہو گئے شہید ہو گئے جنت مہمان ہو گئے آمنہ دلالی میں جلدی قدم بھرے نے میرے محبوب اندے سر مبارک
کو سر مبارک کو چاہ کے اپنی گود چ پا کے میرے محبوب روندے بھی بیٹھن اور ان کو مبارکباد بھی دے بیٹھن. میرے محبوب فرمیندر میرے یارا دنیا دے خوشیاں قربان کیتے نہیں, جنت دے خوشیاں تیری انتظار چن. دنیا دے نوے کپڑے قربان کیتے نہیں, شادی دے سوٹ قربان کیتے نہیں, شادی دی اللہ اکبر نوی دلہن قربان چکی تھی. جنت دے عورتاں, جنت دے حوراں اور جنت دے دلہن تیری شادی دا انتظار پہ کرن. میرے محبوب دے چہرے دی زیارت بیٹھے کرن اور مبارکباد بیٹھے دین. چند لمحے بعد میرے محبوب نے ان دا سر زمین تے رکھ دیتے. میرے محبوب ایک پاس منہ کر بیٹھن, چہرہ کر بیٹھن. وقت صحابہ کرام نے سوال چکی تھے, اللہ دے نبی خیر دے گی, کوئی گناہ تے پیش نہیں آ گیا تو یار دا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او میرے یارو میرے جان سارو تیرا بندہ شہید ہو بنے ان دا خون دا قطرہ زمین تے نہیں تھاندا, رب پہلے ان دے گناہ معاف کر دینے. میں چہرہ تام موڑ بیٹھا جنہیں جنت جہینے پڑھن والے بیویاں, جنہیں جنت جہ پڑھن والے ہو رہن. اللہ پاک نے انہیں کوئی جنت دے دودھ دا حوض کوثر دا پانی دے کے اتنی زمین تے بھیج چھوڑے آکے او جنت دے ہو رہا ایک جنت دی شراب پہ بلینا کہ لو حوض کوثر دا پانی پہ بلینا کہ لو جنت دے نہر تے جنت دے دودھ پہ بلینا. یہ او خوش نصیب جائے میرے حکم تے دنیا کائنات دی ہر نعمت کا ہر محبت قربان کر دیتی ہے. اللہ کریم نے کو جنت دا تے جنت دے ہورے دا مہمان بنا دیتے. اسا دے درے گئے رسم و رواج کو, اسا دے درے گئے دنیا کو, اسا ایو کو جو دہدت کرنے رہ گئے جو لوگ کیا سن. ایک رہی سے سوچا جو اللہ پاک دن قیامت بدنی شانے بارے کیا سی. اللہ پاک ایو کو فرمے سی نار حامیہ تسلا نارا حامیہ ونیو تارا ٹکانا جہنم ہے. وہ جنہیں واسطے خوشیاں رسم رواج جیرا کچھ کریں دے رہ گئے آوے لوگ کیا اکثر لوگیں جو کچھ آکھنا آخری تانے میرے کو روڑ کشا کوئی نہیں. میرے واسطے اللہ پاک نے فرماؤنے میرے کو جنت کوئی نہیں, تو آلے واسطے ثواب کوئی نہیں, تو آلے واسطے کامیابی کوئی نہیں, تو آلے ٹھکانا جہنم ہے. جو لوگیں واسطے سب کچھ کریں دے رہ گئے آوے میں رب واسطے کوئی نہ کتاب ہے. آخری بات پہلا مقصد اللہ دے نبی دی آمد تھا قرآن پڑھنے سمجھنے اور ان دے مطابق عمل کرنے. دوسری بات اللہ دے نبی دی پہچان پیدا کرنی ہے, اللہ دے نبی دے نال سچی محبت کرنی ہے. انجی محبت نہ ہوئے یا رسول اللہ میں قربان ہونا اللہ اکبر میرے ماں باپ تو آنے واسطے قربان, حرمت رسول پہ جان قربان, پر نماز دا پتہ کوئی نہیں, رزق حلال دا پتہ کوئی نہیں, قرآن جسے پڑھیا اللہ اور رسول دا آخر جسے بنیا. نبی علیہ السلام دے نال سچی محبت دا مقصد ہے جو اللہ دے نبی دی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, ایوے اطاعت کرو جیوے اے غلام جنہاں اطاعت کی دست جنت دا مالک بن گئے اور جنت دے حورا زمین دے ہوتے استقبال کیا کریں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دنیا دے اندر تاں تشریف دینا ہے جو قرآن پڑھ کے عمل کر کے اپنی امت کو دکھانا. اور دوسرا مقصد میرے نبی دار جو نبی علیہ السلام دی اطاعت کرنی ہے اور دی سیرت ہوتے انہیں عمل کرنے جنہیں صحابہ کرنا ہے. تیسرا مقصد اللہ دے نبی دنیا دے اندر تاں تشریف جنائن. اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا محبوب وانجو ہن انہیں کو تائیں جہے رحمت والے پیغمبر دی ضرورت ہے. جو میری مخلوق بل بلا اٹھئے میری زمین دے اتے بھی فساد ہے, اندر بھی فساد ہے, ظاہر الفساد فی البر والبحر. اے انسانیت ہے نا جڑی آدم دی اولاد اتنا گناہ کر چکی ہے, اتنا ظلم دا شکار ہے. اللہ پاک فرماتے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اے سارے دے سارے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے ہیں, جہنم دے گڑھے تے داخل ہونے والے ہیں, گران والے ہیں. میں رب نے فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا انہیں دے ہوتے اپنی رحمت چکی تھی ہے جو رحمت والا پیغمبر بھیج کے انہیں کو جہنم کو بچا کے جنت کا رستہ دکھائے. میرے محبوب تشریف گھنن
اللہ دے نبی تشریف کہنا کہنا ہے بیت اللہ دا طواف ننگے کی تاوے نہ اللہ دے نبی جدا نہ آئے ہن عورت کو طلاق تھی ونیا کو کمرے چ ڈھک چھوڑے ہن کھانا نہ دے ہن 6 مہینے تک سال تک اگر دے دے بھی ہم تو بڑے برے انداز ہے جی میں جانور کو ریتا وے دے جی میں درندے کو ریتا وے دے میرے محبوب تشریف کہنا کہنا ہے ہن یہودے دی حالت یہ ہے وہ آتے ہم عزیر اللہ دا بیٹا ہے عیسائی دی حالت یہ ہے وہ آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے نبی کو اللہ دا شریک کی دی کھڑے ہیں اللہ دی اولاد بنے کھڑے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ اور معاشرے دی کیفیت یہ ہے جو معصوم بچے جڑے ہوندے ہیں انہیں کو زندہ درگور کر دیتا ہے اللہ معاف چاہتا ہے بیت اللہ دا ننگے طواف عورت دے اوتے اے جڑا ظلم ودا چودھری ہاں جڑا سردار ہاں او غریب دے اوتے چڑھے رہا غریب تے ظلم کرے رہا ان دی عزت کو برباد کرے رہا ان دی دولت تے حملہ چا کرے رہا تا کر کے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا بڑھا چڑھا کے سود نہ گنو جنہیں نبی علیہ السلام دے زمانہ کو پہلے مکے دے کافر تو مشرک کرے دے ہاں سردار ہوں دے ہاں وہ 5000 دے نام مہینے دے بعد آکھنا جو 6000 آن دے سو اگر ایک دیوار ہوتے تھی ونیا 100 روپے ہوتے اور ایویں بڑھا چڑھا کے غریب دے ہوتے سود ہونا آج بھی اگر اسا مسلمان ایو جا سود دا کاروبار کرے دے کڑے ہیں تو سمجھو اسا قرآن ہے قرآن ڈھیسے سمجھا نا موٹر سائیکل دی مارکیٹ ہے جمانا کس طرح بھائی جنہی اندھے بڑا اختلاف ہے ایک صورت جائز ہے جنہی قسط مقرر کر دیتی وجہ بہاں خریب دے ہوتے 6 مہینے جو گزر ونجن وہ چھوڑ دیں کشنا دینا ہوتے ہیں اگر یار خریب ہے مسلمان ہے ترس کر جب ہفتہ ہوتے گزرتا با انہیں دا 1500 2000 ہوتے عیالات ہے یہ تو حرام ہے یہ تو سود ہے اگر ایسا پکے سچے مسلمان ہوا تو ہوں قیمت غریب کو موٹر سائیکل دے ہوا جو دی سواری کوئی نہیں چلو پیسے جیوے لے تھی ونجن آپ آج سارے مسلمان بھی ایویں بڑھا چڑھا کے اگر ظلم پہ کرے نا مسلمان تے سارے معاشرے کی جو جہاں ظلم ہے بڑھا چڑھا کے سود دا کاروبار ہے سمجھو اسا اللہ دے نبی دی آمد دا مقصد نہیں سمجھا اور معاشرے کے اندر اجرا ظلم آخری بات سن بات کو کہنے پائیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے کہ یارے صحابی بن گئے مسلمان تھی گئے میرے نبی دا یار بن گئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک جاڑے بہے کے ایک سوال چکی تے ساکے تھے اللہ دے نبی میں زمانے جاگلیت جو بہو بڑا ظلم کی تہا بہو بڑا گناہ کی تامی میں کوئی دسو جو رب نے معاف کر دیتے یا کوئی نہ مجھے توبہ قبول تھی یا کوئی نہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میرا یارا کیا گناہ کتابی کیا ظلم کتابی ارے اللہ دے محبوب میں سفر دے ونجن لگا میں اپنی گھر والی تے بیوی کو آکھے میں اگر پتر دا بال تھی وے بیٹا تھی وے تو ٹھیک ہے زندہ رہن دے میں اگر بچی پیدا تھی وے ان کو زندہ درگور کر دے میں ان دی گردن دبا کے ان کو مار دے میں اے اللہ دے محبوب میں لگا گیا 3-4 سال دے بعد جنا واپس والے آمد ٹھیٹ میرے گھر رچ معصوم بچی توتلی زبان نال ابو ابو کرے دی ودیے معصوم پیرے نام ترک دی ودیے میرے گھر رچ بڑی رونق کے اللہ کریم دی طرف رحمت کھڑی وس دی آئی میں جلے گھر رچ آیا میں بہت سارا خوش دی گیا میں کہ کوئی بات کوئی نہیں معصوم بچی ہے لیکن اللہ دے محبوب معاشرے چے جدا ظلمہ گھر رچ جدا ظلمہ شہر تا بازار تا ہر گلی چے جدا ظلمہ میں گرو دیوانے تو بعد جدا باہر نکتا آئی میں شہر بازار دا چکر لائیں جتا بیٹھے آنا اللہ اکبر کافر مکوا کھن لگے اے ودا ظالم پہ ویندے اے ودا بے غیرت پہ ویندے جو ہندے گھر رچ معصوم بچی دروگ دے ودیے اللہ دے محبوب میں شہر تک گیا تو واپس ولیا میرا دماغ بریج گئے ظلم کریں میں کو بڑا غصہ آ گئے میں اپنے گھر آیا اپنی گھر والی
بیوی کو آکھوں جو جلدی کر معصوم بچی کو تیار کر میرے کو ظلم دے تانے برداشت نہیں ہو سکتے یہ کو تیار کر میں کو ہمیشہ مستے زندہ درگور کراں لوگوں کے جا وقت ہو سی جتا معصوم بچی دی اماں معصوم کو تیار کریں دی ودیے نال روندی بھی ودیے نیر بھی بہن دی ودیے معصوم بچی سوال کریں دی آدھی اماں خیر تے گئے تو کیوں روندی پئی اماں خیر تے گئے تو کیوں روندی پئی میں کو بابا آج بازار گھنوے سی شہر گھنوے سی میں کو کپڑے تسوٹ گھنا رہے سی اماں تو کیوں روندی پئی ماں علیہ دی تنہی زبان نال تو جواب نہیں دے دی کیونکہ ظلم دا بازار جو گھر ماں ہر پاس ظلم دے جہاز کھڑے چل دے گھر ہر پاس ظلم دے اعلان کھڑے تھے نیان معصوم بچی دے سامنے اماں رو رو کے اپنے دل جواب دے دیئے آدھی بری بیٹی بری معصوم بچی تو کیا کچھ نہیں تھا ظلم دا بازار ہے آج دے باب تو میرے اکھی کونوں میرے جگر کو اٹھا روے سے ہمیشہ واسطے چاند لمحے بعد اللہ دے محبوب میں نہیں نٹھا جو کدی گھر والی نیر بہنی بیٹھی ہے روندی بیٹھی ہے میں نہیں نٹھا جو ظلم کیا کرے نا میں نہیں نٹھا کیونکہ اللہ دے نبی بگو ظلم دا غصہ میں اپنی معصوم بچی دا ہاتھ پکڑ کے انہیں جنگل دا رخ کرن لگا جنگل جوان کے کھڑا کھڑن لگا جدا کھڑا کھڑن لگا میرے کپڑے تے میری داڑھی تے میرے چہرے تے مٹی آون لگے میری معصوم بچی اٹھی کے اپنے چھوٹے معصوم ہتھے دے نال اپنی معصوم دوچھن دے نال میرے چہرے تو مٹی صاف کرے میرے کپڑے تو مٹی صاف کرے آکے بابا جان کیڑے کام میں چاہ گئے ہو کیڑے معاملے چاہ گئے ہو بابا جان میں خود رستے جو تو سب دلا سے دینے اندے ہوئے جو شہر جلسوں بازار جلسوں سکیں دے رشتہ داریں دے گھر جلسوں ابا ایک جا کھڑا پہ کھڑے نیوے اللہ دے محبوب بس معصوم بچی روندی رہ گئی ہے میں چاہ کے ان کو گڑھے تے کھڑے دے اندر داخل کر دیتے وہ تو مٹی پاون لگا معصوم بچی رو رو کے ہاتھ بند کے درخواستہ کرنے رہ گئی ہے آدھی ابا جان میں کو مارنا میں کوئی جہیز دے پیسے نہ منگسا میں جہیز دا سامان نہ گھنسا میں کوٹھے تے گھر دا سوال نہ کرے سا بابا جان میں خرچی دے پیسے دا سوال نہ کرے سا بابا کوئی چیز نہ مقصا میں کو موت دے موچ نہ جو میں کو ظلم دا شکار نہ بڑھاؤ میں کو مارو نہ بلی زندگی تے ترس کرو اللہ دے محبوب میں کو وقت بھی ترس نہیں آیا اللہ اکبر جیتا رحمت والا پیغمبر نہ آیا کیویں ترس آیا جیتا رحمت والا قرآن نہ آیا کیویں ترس آیا بلاخر اللہ کا محبوب میں اپنی معصوم بچی تو معصوم بیٹی کو چاہ کے جگہ کھڑے تے داخل کیتے وہ تو بیٹی پہندا رہ گیا وہ روندی رہ گئی ہے معصوم بل بلاتی رہ گئی ہے چیختی رہ گئی ہے وقت بھی میں ظالم پڑیا رہ گیا میں کو وقت بھی ترس نہیں آیا بلاخر مٹی پا کے اندھے چہرے دے ہوتے آخری بار جنہ مٹی پاون لگا جنہ اندھا چہرہ مٹی جو گم ہون لگے جو رو کے چیخ کے جواب دیں دیئے آدھے ابا جان خیر کوئی پرواہ نہیں بابا جان میں معصوم بچی دا ملخت جگر دا سبیرے لیکن بابا جان میں ایک پیغام سن کے ونجو جدا قیامت دا میدان ہو سی جدا 50,000 سال دا نہیں ہو سی جدا عدالت دی بادشاہی دا نہیں ہو سی جتا اللہ کریم دی عدالت لگنی ہے جتا اللہ پاک نے 7 آسمان ہے کھتے چاہ گھرن 7 آسمان دوجہ ہتے چاہ گھرن جتا آدم تو لے کے رحمت والا پیغمبر سارے نبی سارے اچھے تبرے لوگ جنا اللہ دی عدالت حاضر ہو سن مانی رو کے بابا جان تورے قربانے چاہت پاکیں اللہ دی عدالت درخواست کرے سا میں معصوم بچی آکسا میں آکسا اللہ سائیاں اے میرا ظالم بابا آیا کھڑی بابے کھنے پوچھ میرے ابے کھنے پوچھ جو میں معصوم بچی دا کیا قصور آبے کو مٹی ہے کیوں زندہ دفن کر بھی کانے اللہ پاک نے یہ کچھ اپنے محبوب کو فرمایا میں نے سونا یارا ونج ایو ظلم من زمین تے ختم کر
وہ زندہ تر غور کر دینے ہیں آج اسا مسلمان ان کو بھی وڈا ظلم کرنے ہیں آج دا بڑھڑا آج دا بزرگ پٹواری دے کٹھے رل کے اپنی بیٹی کو جرے مردہ لکھوائے میں اپنے معاشرے دا حال نہ دیوا تو درس دا فائدہ نہیں اصل سمجھانا اصل معاشرے اپنے کوئے جو دنیا کائنات دے مسلمانوں قبر دے اندر اللہ دی رحمت نے کام دیونے ظلم نے کام نہیں دیونا اگر ایسا چاہتے ہیں جو ساری قبر جنت بن ونجے قرآن تے عمل کرو قرآن قبر سفارش کرے سی سورت ملک سفارش کرے سی اگر ایسا چاہتے ہیں جو ساری جنت چنگی بن پوے اللہ کی مخلوق تے ترس کرو خاص کر عورت تے ترس کرنے میرے محبوب دی آمد دا اہم مقصد پہلو اے بھی ہاں جو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیوہ عورت نال کیوں شادی کی تھی میرے محبوب دی ایک بیوی ہے جنی کنواری ہے امہات المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ باقی سارے بیویاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ انہوں گھن کے اللہ اکبر ماریہ قبطیہ تک حضرت حفصہ بنت عمر تک جتنا بیویاں میمونہ رضی اللہ عنہ جتنا بیویاں سارے بیوہاں ایک بیوی ہے اللہ دے محبوب دی جنی پیاری بیوی کنواری ہے امہات المومنین امی عائشہ ساریہ کو رضی اللہ عنہ میرے محبوب نے اپنی امت کو یہ پیغام دیتے جو بیوہ عورت دے ہوتے ترس کرو جرا بندہ بیوہ عورت دے خرچ گھریلو معاملات دا خرچ دا انتظام کرے سی ان دی عزت دی خیر منگ سی اللہ پاک نے ان کو جنت بڑا مقام دے اور اللہ نے ان کی زندگی ہے جو رزق ہے جو مال ہے جو برکت بنانی ہے میرے محبوب دی آمد دا پہلا مقصد قرآن پڑھنے سمجھنے دوسرا مقصد اللہ دے نبی دی اطاعت کرنی ہے آپ دی فرما برداری کرنی ہے تیسرا مقصد اللہ دے نبی جو ظلم مقام واسطے ہیں میرے نبی نے فرمایا میرا یارا اللہ تک کو معاف تو ضرور کر دے سی اللہ تیری توبہ قبول ضرور کرے سی لیکن ایک بات یاد رکھی جنا قیامت اور میدان ہو سی اللہ نے غصے کا اظہار ضرور کرنے تیری بیٹی باقی اللہ دے سامنے آؤ سی اور اللہ کریم نے قسمہ چاہ کے پوچھنے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ یہ آخری سپارہ سورۃ سورہ تکویر ہے اللہ نے 4-5 قسمہ چاہن دے بعد اللہ کریم نے فرمانے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ وہ آدم دی اولاد میں دی زمین تے تیرا ظلم کیوں کیتا ہے کیا قصور آئی بچی کا معصوم بچی کو زندہ کیوں زمین دفن کیتا ہے زندہ کیوں درگور کیتا ہے آج دے سارے معاشرے دی حال ہے سارے معاشرے دا حال ہے مرفون ہے مسئلہ پہ پوچھن کر سے مسئلہ دسو جو ایک باپ ایک بزرگ نے ٹیکس دے ڈر کریں زمین پترے دے نامے کر دیتی ہے طرح ایکڑ پترے کو دے دیتی ہے دھیرے کو کشا نے لیتی ہے بیٹیاں محروم والحالت ہے جو بابا بزرگ وہ فوت تھی گئے مگر فوت تھی گئے تو پہلے ابے دی قبر چھوڑواؤ خدا اپنی زندگی تو ظلم کرنا ہے تا کر کے اللہ دے نبی نے فرمایا نا آپ نے فرمایا اپنی زندگی کے اندر اپنی جائیداد وراثت تقسیم نہ کرو اپنی زندگی کے اندر اساں مسلمان بابے بڑھڑے بزرگ جڑے اپنے ہاتھ کاٹ کے اولاد کو دے دینا یہ اولاد دی مرضی کوئی کراچی میں بیٹھا کوئی دبئی سعودی کوئی کیتھاں بابے بڑھڑے کوئی تا تکلیف تھا یہ شوگر دا مریض تھا فالج دا مریض تھا پیچھے کوئی پوتر نہیں آیا وہ بیٹی قرضے چاہ کے آئیے جری بیٹی کو زمین کرے محروم کر نکاس اللہ پاک نے ایمیں تو نہیں فرمایا جو بیٹی رحمت ہے رب دی عظمت دی قسم ہے اتنا پوتر پیار نہیں کریں گے جتنا بیٹی پیار کریں گے میرے محبوب کہیں نہ استقبال نہ کریں ہاں حدیث پڑھ کے دیکھ جنا میرے محبوب دی رحمت والی بیٹی فاطمہ آوے ہاں میرے محبوب اٹھی کر دے ہاں اپنی کملی والی چادر بچھے دے ہاں اور میرے محبوب اپنی بیٹی دے پیشانی دے بوسا گن دے ہاں آپ نے دنیا کائنات دے لوگے کوئی سبق دیتے اگر ظلم کرے بچنے تا عورت دے ہوتے ظلم نہ کرو اگر اللہ کی رحمت اور جنت کی ضرورت ہے تو عورت دے ترس کھاؤ عورت دے ہوتے ترس کھاؤ رحم کرو ہر موقع دے عورت بیچاری مظلوم ہے
ماں دی صورت دے اندر ہے وقت مظلوم ہے، بھیڑ دی صورت دے اندر ہے وقت مظلوم ہے، بیٹی دی صورت دے اندر ہے وقت مظلوم ہے۔ اللہ پاک فرمائے دے نہیں، میرے نبی دے آمن دا مقصد، میرے قرآن دے آمن دا مقصد ہی جو ہے جو اپنی اولاد تے ترس کرو، عورت ذات تے ترس کرو، ماں ہے وقت بھی ادب تے احترام کرو، بیٹی ہے وقت بھی ترس کرو، رحم کرو۔ زندگی دے اندر اپنی اولاد کو بدہ جائیداد تقسیم نہ کرے، مرن دے بعد بے شک وراثتوں میں تقسیم کر دے وے جی میں شریعت آ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں بابے دی قبر چھڑواؤ جی میں ترہ ترہ ایکڑ وہ پترے کو دے گیا، ہاں جی میں دھیری دے بارے کو دیو، اپنے بھیڑی کو دیو۔ مسئلہ پوچھنا لا کے وہاں کے کار سب اساں تا دسا دیتے اگو انہیں دی مرضی ہوتا دنسا دیسے دے دے جی۔ اور قبر آتے ظلم دا گڑھا بڑھ دیئے، بابا اتھا رول گیا، قبر کل ہی آنی ہے میرے یارو، خیال کرا ہے متا کوئی اولاد کٹھے ہو سی، متا کوئی بھیڑی کٹھے ہو سن، متا کوئی رشتہ دار کٹھے ہو سن، نہیں، یہ ظلم کرے بچ منجو، شرک کرے بچ منجو۔ اللہ دی ذات نال بھی ظلم نہ کرو تو اللہ دی مخلوق نال بھی ظلم نہ کرو۔ ایو مقصد درس دا، ایو مقصد پروگرام دا، ایو مقصد علماء دے بیان دا جو اپنی آپ کو اور اپنی زندگی کو اور اپنی اولاد کو ظلم کرے بچاؤ۔ آخری بات ہے میں آدھرانا کوئی بندے ہوندر آندن دکاندار دا چوکیدار، کوئی بندے ہوندر آندن ایماندار، جنہیں ایماندار ہوندر نا انہیں کنے مربع زمین دا ہے، 2 ویگے 3 ویگے جتنا آئین انہیں امانت سمجھ کے اپنی اولاد کو دے دیتے ہیں، انہیں جی میں اللہ دے قرآن فرمائے جی میں نبی نے فرمائے۔ اور جنہیں اندر دکاندار دا چوکیدار وہ مشکی ناک بڑھ کے مربع دیں، کلے دیں، زمینیں دیں، بھیکھے دیں، چڑے بیٹھن اور بینک دی دولت دیں، مشکی ناک بڑھے بیٹھن۔ انہیں پترے کو سب سے دے لی تھی، دھیرے دے بال بیٹیاں یہ رڑ گیا، پوری زندگی وہ بد دعا کرنے رہ گیا۔ جنہی بیٹی رحمت جے کو اللہ نے بڑھائے، وہ بیٹی پوری زندگی اگر بد دعا کرنے دی رہ ونجے تو میں پورے صاحب بابے پکڑے دی قبر کرن جنت بنا سی۔ بلکہ یہ جو باپے کو بڑے بزرگ کو والد کو جو اپنی بیٹی کو زمین تے جائیداد کرنے محروم کروانے، اللہ پاک نے قیامت نوار فرمانے او فرشتے ہو وہ تے ایک زمین ہے سیطبقہ 70 ارضین، فرمایا 7 زمینہ چاہو ان بڑھڑے دی گیچیے چپاؤ، ایک پترے کو دیا یہاں بیٹے کو محروم کر آیا۔ اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو اللہ پاک مغفور اور جو حاکم ظلم کرنے چاہے کما حقو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ اعلان کا شروع کال کاری اسحاق اللہ صاحب دار سے سبحانی مسجد جمعہ دے بعد 3 بجے حضرات ایک اعلان سن کے لو، کل انشاءاللہ نماز جمعہ دے بعد 2:30 بجے این توہرے محلے دے کلومیٹر دے فاصلے تے ابو مسجد سبحانی ہے، مسجد سبحانی دے اندر نماز جمعہ دے بعد حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب چتروڑ گڑی دا درس قرآن ہے، تو سن تمام احباب تشریف گھنوے سو کل انشاءاللہ قاری صاحب سیف اللہ خالد چتروڑ گڑی صاحب مرکز توحید دے اندر جمعہ المبارک دا خطبہ ارشاد فرمائے سن، اور خطبے دے بعد مسجد سبحانی دے اندر انہیں دا درس ہو سی 2:30 بجے اور 3 دے قریب پہنچ گئے سن، قاری صاحب درس دے سن، تشریف گھن من جائے، اللہ کا قرآن سنائے، نبی علیہ السلام کا فرمان سنائے، لوگ فائدہ دے سی۔ خیرات دا انتظام بھی نال ہے، تو مسجد دعوت اور خیرات دا انتظام بھی نال کیتا گئے، دعا فرمو اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر اللهم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ اے اللہ بادشاہ منظور کر ساری دعا، گزرے خیاتی شانتیں پابندی ہو قرآن تے
او خاتمہ ایمان تے منگ دے خطے تو یا دعا ربا راسدے تے چلا مولا راسدے تے چلا یا ربنا کریم جتنا مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفاء کاملہ اجرا نصیب فرما یا ربنا کریم فرما یا ربنا کریم سرکاری صاحب قاری اسعار الحق صاحب کو صحت والی زندگی نصیب فرما یا ربنا کریم ای درس قرآن واسطے ای پروگرام واسطے بہانہ طور تے جتنا جماعت احباب تعاون کرے دی اللہ قبول فرما یا ربنا کریم جلے منتظم انتظام کرن اہتمام کرن اللہ انتظام کرنا اہتمام کرنا درس سننا سناونا یا ربنا کریم اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرما اے اللہ جتا جتا مسلمان مظلوم ہیں اللہ تمام دی مدد فرما اللہ کشمیر دے مظلوم مسلمان دی مدد فرما یا ربنا کریم جتا جتا مسلمان مظلوم ہیں اللہ انہ دی مدد فرما یا ربنا کریم جتا جتا مسلمان تلے دین دا کم پہ کریں برسر پہ کارن یا ربنا کریم انہ دی محنت کوشش کاوش قبول فرما منظور فرما یا ربنا کریم جب تلک زندگی نے ایمان تے اسلام والی زندگی جدہ دنیا تو رخصت کری ایمان تے شہادت دی موت نال رخصت فرمائی اللہ موت دی سکرات آسان فرما اللہ خاتمہ بالخیر فرما اللہ نیکی کریں دے موت نے بھی اللہ قرآن پڑھ دے پڑھیں دے موت نے بھی اللہ اللہ درس باز بیان کریں دے سنیں دے موت نے بھی اللہ اللہ خاتمہ بالخیر فرمائی اللہ نیکی کریں دے موت نے بھی اللہ اللہم من احییتہو مننا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین جزاکم اللہ